أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 43, 44 اور 45 کی تطبیق. وَأَقِیمُوا واو ہونٹوں کے گولائی سے پر سنگل حرکت ہے. قی یا مدہ. مو کو ہم پیش کو ہم صاد تشدید سے ملائیں گے. تشدید کے اندر پہلا حرف جو صاد ہے یہ ساکن ہے. تو عربی کا قاعدہ ہے کہ حرکت کے بعد جب بھی ساکن آ جائے تو اس کے درمیان جتنے بھی حروف ہیں یہ سارے سائلنٹ ہیں، یعنی اس کے اوپر ہے بھی کچھ نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو نہیں پڑھنا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لا کھڑا زبر، یہاں پہ بھی واو کو نہیں پڑھنا. وَآتُوا الزَّکَاةَ تا پیش کو زا تشدید سے ملانا ہے. آتُوا الزَّکَاةَ اور زا میں شدت ہونی چاہیے. وَارْكَعُوا را ہلنے نہیں چاہیے. وَارْكَعُوا ایسے نہیں. وَارْكَعُوا عو مدہ معر عین کو را سے ملائے. رو کھڑا زبر کو ادا کرے. معر راکعین نہیں، وہاں راکعین. عی مدہ اور آخر میں مد عرض سکون. اتأمرون تا حمزہ پہ جھٹکا ہوگا اس لیے اس کے اوپر ساکن ہے. اتأمرون آواز میں جھٹکا ہوگا لیکن سانس نہیں ٹوٹے گی. رو و مدہ. نناس نون زبر اور پھر نون تشدید، تو ایٹ ٹائم 3 نون ادا ہو رہے ہیں. نون تشدید پہ ایک الف کے برابر ٹہرے، پھر ہے الف مدہ. سین سنگل حرکت. بالبر زیرو کو مجہول نہ کرے. بر را بھی یہاں پہ باریک ہوگی. وتنسون اخفاء ایک الف کے برابر. سو واولین ہے. انفسکم اخفاء کرے یہاں پر. وَأَنْتُمْ یہاں پہ بھی اخفاء باریک اخفاء. تتلون تا میں ہمس ہونے باہر تک کی طرف سانس نکلتی ہے، تو یہ ہمس کی کیفیت جو ہے اس میں لازمی صفت ہے. تتلون تت سختی سے بھی نہیں پڑھنا، ہلا کے بھی نہیں پڑھنا. آرام سے جب زبان تاکہ مخرج پہ ٹھہر جاتی ہے. تت جیسے ہم پڑھتے ات تو ہلکے سے زبان اوپر مخرج پہ ٹھہر کے سائڈ سے سانس جاری اس میں رہتا ہے. تتلون نل لام ساکن ہلے نہیں. کتاب یہاں پہ رک رہے ہیں تو تاکہ جو کھڑا زبر ہے اس کو ہم نے 3 الف 2 الف 1 الف کے برابر اس کو ہم لمبا کر سکتے ہیں، اور باقی اوپر ہم نے قلقلہ کرنا ہے، مضبوط قلقلہ. افلا آفا سنگل حرکات ہے. لا کھڑا زبر لا الف مدہ، تو اس کو 1 الف کے برابر ادا کرے. مد اصلی ہے یہ. افلا تعقلون عین کی جو آواز ہے وہ محرف پہ آ کے ٹھہر جائے گی. قاف موٹا حرف ہے، زیر کے ساتھ اس کی پریکٹس کرے اور قاف قی کی آواز نکالے، کی آواز نہ نکالے. لو واو مدہ اور آخر میں مد عرض سکون. واستعینوا سین میں سختی اور سیٹی. عی یا مدہ. نو واو مدہ. واستعینوا بالصبر با پہ کلکلہ کرے اور را کو باریک پڑھے. والصلاۃ یہاں پہ تو ہے وقف مطلق، تو یہاں پہ ہم ٹھہریں گے. والصلاۃ تا گول تاکہ آواز ہاں میں بدل جائے گی، ہاں ساکنہ میں. وَإِنَّهَا نون مشدد 1 الف کے برابر ادا کرے. ہا الف مدہ. لَكَبِيرَةٌ پڑھے. لا کبیرۃ نہ پڑھے. لَكَبِيرَةٌ بی یا مدہ. تن یہاں پہ تنوین کا ہم اظہار کریں گے، آواز کو لمبا بھی نہیں کرنا اور چھپانا بھی نہیں ہے کیونکہ آگے حمزہ ہے.
الف کے نیچے زیر ہوتی ہے، حمزہ بن جاتا ہے۔ تنوین کے بعد جب حروف حلقی آتے ہیں تو وہ یہاں پر ہم تنوین اور نون ساکن کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کا بھی دھیان رکھے، لا الف مدہ، علل لام ساکن کا دھیان رکھے، ہلن ہے، خاشعین، خو موٹا حرف ہے، شعین، عی مدہ، اور آخر میں مد عرض سکون۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم سورہ البقرہ کی آیات 43، 44 اور 45 کا ترجمہ اور روٹ ورڈز کریں گے انشاءاللہ۔ آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 43 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ کو، وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ روٹ ورڈز ہیں اقیم کا کاف واو میم، اس کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنا، کھڑا کرنا یا کھڑا ہونا، قیام بھی اسی سے ہے۔ پھر اس کے بعد ہے الصلاۃ، صاد لام واو، نماز کے لیے یہ لفظ آتا ہے، اور کسی بھی چیز کی طرف متوجہ ہونا دراصل صلاۃ ہوتا ہے۔ دعا کرنا بھی، دعا کے لیے بھی صلاۃ کا لفظ آیا ہے۔ پھر عزت دینا اور جلانا، نماز جو ہے گناہوں کو جلا ڈالتی ہے نا، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ کا روٹ ہے زا کاف یا، اور دوسرا ہے زا کاف واو، دونوں روٹ ورڈز کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے لفظ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایک تو وہی زکوٰۃ جو ہم عام سمجھتے ہیں، مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا، تو اس کا بھی میں آپ کو لفظی مفہوم بتاتی ہوں پہلے۔ زکوٰۃ کا مفہوم ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے افزائش کرنا، بڑھوتری کرنا، نشو و نما دینا، بڑھنا اور پھلنا پھولنا، کسی چیز کو پاک کرنا اور صاف کرنا، صفائی کرنا۔ تو زکوٰۃ جو ہم مالی زکوٰۃ ہم دیتے ہیں جو عام استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں عام طور پہ، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مال کو پاک کر رہے ہوتے ہیں جب ہم زکوٰۃ نکال رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم اس زکوٰۃ نکال رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کی نشو و نما کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بڑھوتری کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہے ورکعوا، ورکعوا جو ہے را کاف عین، ورکعوا ہوتا ہے بدن کو جھکانا، سر کو خم دینا، اپنی پشت کو جھکانا، دراصل عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا۔ اصطلاح میں اس کے معنی نماز میں کمر کو مخصوص شکل میں جھکانے کے ہیں، اور لیکن قرآن میں یہ لفظ پوری نماز کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 44، اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو، وانتم، اور تم، تتلون الکتاب، تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، افلا تعقلون، کیا بھلا نہیں تعقلون تم عقل اختیار کرتے، عقل رکھتے۔ بر نیا لفظ ہے، با را را، اس کا روٹ ہے، اور اس کہتے ہیں نیکی کو، ہر وقت نیکی کرنا، اور بر دراصل ہر وقت نیکی کرنے والی خصلت کو کہا جاتا ہے۔ پھر تنسونا، نون سین یا، اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بھولنا، کسی بھی وجہ سے بھول جانا، خواہ ارادی طور پر ہو یا بلا ارادہ۔ پھر اس کے بعد ہے تتلونا، تا لام واو، تتلونا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرتے ہو، کسی چیز کے پیچھے ایسے چلنا کہ کوئی اس چیز کے اور چلنے والے کے درمیان میں کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو، اس کو تلاوت کرنا کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے تعقلون، عین کاف لام، تم عقل رکھتے ہو، سمجھ بوجھ والا ہونا، غلطی کا احساس کرنے کے قابل ہونا، یا روکنا یا منع کرنا۔ عقل روکتی ہے نا انسان کو بری چیزوں سے، اس لیے اس کو عقل کہا جاتا ہے۔
ایک لفظ بیان کرنا بھول گئی ہوں پیچھے اس آیت کے شروع میں اتأمرونا، میرا خیال ہے یہ پہلے نہیں آیا لفظ، امر سے ہے، امر ہوتا ہے حکم دینا، اتأمرونا کیا تم حکم دیتے ہو، یہ ہم اردو میں بھی عام استعمال کرتے ہیں، امر حکم کے لیے آتا ہے یہ لفظ۔ پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر 45، وَاسْتَعِینُوا اور مدد مانگو، بالصبری ساتھ صبر کے، والصلاۃ اور نماز، وَإِنَّهَا اور بے شک وہ، لَكَبِیرَةٌ البتہ بھاری ہے، البتہ بڑی بھاری ہے، الا مگر، علی الخاشعین خشوع کرنے والوں کے۔ وَاسْتَعِینُوا عین و نون ہے، اس کا روٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے مدد مانگنا، کسی کی مدد کرنا یا مدد چاہنا، اور جوانی عمر کو بھی کہتے ہیں۔ یہ ہم لفظ پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، ایاک نستعین، وہی ہے روٹ، دیکھیے وہی اسی روٹ کے ساتھ، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، استعینوا مدد مانگو۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہے صبر، صاد با را، صبر کا مطلب ہے کسی تکلیف یا صدمے پر اسے برداشت کرنا اور اس پر کسی بے قراری کا اظہار نہ کرنا۔ پھر ہے خاشعین، خاشعین عین، خشوع کرنے والے، اطاعت کرنے والے، عاجزی کی وجہ سے جھکنا، ایسا خوف جس کا اثر اعضاء پر ظاہر ہو جائے، عموماً آنکھوں، چہرے اور دل کے جھکنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آیت نمبر ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر ہے 43، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، بنی اسرائیل سے خطاب کیا جا رہا ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 40 اور 41 میں ان کو ایمان اور تقوی کی دعوت دی گئی تھی، پھر آیت نمبر 42 میں ان کو اپنے عقائد اور نظریات کو درست کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب آیت 43 میں عبادات کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں پہ بھی آپ دیکھیے سب سے پہلے ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل نے اپنی نماز میں سے رکوع کو اور باجماعت نماز کو نکال دیا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی طرح نماز ادا کرو جس میں رکوع بھی ہو اور نماز باجماعت بھی ہو۔ یہود جو ہے وہ قیام کے بعد رکوع کیے بغیر سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے، رکوع نہیں تھا ان کی نماز میں، کیونکہ رکوع اختیار کرنا دراصل عاجزی کا اظہار ہے، اس لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ رکوع اختیار کرو، گویا عاجزی اختیار کرو اور مسلمانوں کی طرح سے نماز پڑھو۔ اور یہ بھی دراصل ایک طرح سے ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ اب جب کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو اب تمہیں ان کی شریعت کو فالو کرنا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنے میں ہی تمہاری نجات ہے، تو ان کی طرح سے نماز پڑھو جیسا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اور جو جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ، یعنی کہ تمہارے اندر جھکاؤ ہونا چاہیے، عاجزی آنی چاہیے۔ اب تمہاری شریعت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، اب تمہیں نئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اور مسلمانوں کی نماز میں جو قیام، سجود، رکوع ہے وہ تمہیں بھی ادا کرنے ہوں گے، اور جو نماز باجماعت کا بھی جو ان لوگوں نے پابندی کرنا چھوڑ دی تھی اس کو بھی واجب کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ نماز باجماعت جو ہے مردوں کے لیے واجب ہے۔ باجماعت نماز کا اجر اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہوتا ہے۔ تو نماز بدنی اور ظاہری عبادت ہے، اور نماز سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا وہ پھر ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، جو پورے خلوص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو
تو یہ جو اسرائیلی تھے ان کے اندر بہت زیادہ حب جاہ تھی، اور حب جاہ جو ہے وہ یاد رکھیے حق کو پہچاننے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ خاص طور پہ ان کو کہا گیا کہ جھک جاؤ تم جیسا کہ جھکتے ہیں، گویا کہ عاجزی اختیار کرو، انکساری اختیار کرو اور دنیا کی محبت سے نکل آؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، کیونکہ مال کی محبت بھی حق کو قبول کرنے کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے نا، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے، نماز جیسے بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے، اور اس سے جو حب مال ہے وہ اس میں کمی ہو جاتی ہے، یعنی مال کی محبت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے جب انسان زکوٰۃ ریگولر ہو کر ادا کرتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنا، نشو و نما دینا، پاک صاف کرنا۔ تو جو شخص اپنا مال کو زکوٰۃ کے ذریعے سے پاک صاف کر لیتا ہے فائدے میں وہی رہتا ہے۔ جو جمع کرتا جاتا ہے تو جو چیز بھی جمع کر کے رکھتے ہیں اس کو یا گھن لگ جاتا ہے یا دیمک لگ جاتی ہے یا کچھ اور ہو جاتا ہے، تو بالکل ایسے ہی چاہے اپنے بینک میں رکھا ہوا ہے مال، اس کو دیمک لگ جائے گی کہ وہ کہیں ضائع ہو جائے گا، غلط جگہوں پہ استعمال ہو جائے گا، جو آپ نے بہت سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تو بہتر طریقہ وہی ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے مال کو پاک صاف کریں زکوٰۃ ادا کر کے۔ پھر اس کے بعد یہ جو ابھی ہم نے پڑھا رکوع کا حکم، اس سے میں نے بھی بتایا تھا جیسے عاجزی بھی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، انکساری بھی پیدا ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی زکوٰۃ سے بھی انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ مال اللہ نے دیا ہے اور میں نے اس کو اللہ کے راستے میں ضرور نکالنا ہے، اس میں سے ایک حصہ۔ یہ تو فرض زکوٰۃ ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ نفلی زکوٰۃ میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ نماز میں رکوع سے بچتے ہیں وہ دراصل عاجزی سے بچتے ہیں، وہ تکبر کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جو لوگ مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے دراصل وہ تکبر اور بڑائی کے احساس میں گرفتار ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہی وہ بیماریاں ہیں جنہوں نے ابلیس کو خوار کر دیا تھا، تکبر اور بڑائی کا احساس۔ تو اس کا جو علاج ہے وہ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ آیت نمبر 44 ہے، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم بھول جاتے ہو اپنے نفسوں کو، وَأَنْتُمْ، اور تم ہو تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کتاب کی تلاوت کرنے والے، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا بھلا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب یہاں پہ جو معاشرت کے احکامات ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ بعض یہودی علماء اپنے عزیزوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے کہتے تھے کہ اسلام پر قائم رہو کہ یہ سچا دین ہے، مگر دنیا کے فائدوں کے لیے خود ایمان نہیں لاتے تھے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ویسے تو یہ عام حکم ہے، ایمان لانے والے یہودی علماء سے پوچھتے تھے کہ آپ کیوں ایمان نہیں لاتے جبکہ ہمیں کہتے ہیں ایمان لانا واجب ہے، تو یہودی علماء کہتے تھے کہ ہم اپنی قوم کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے، ہم تو مجبور ہیں، خود ایمان نہیں لا سکتے، اس لیے تمہیں نصیحت کرتے ہیں۔ اس آیت میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم نیکی اور بھلائی کی نصیحت دوسروں کو کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ یہ بات نہ عقل قبول کرتی ہے نہ ضمیر گوارا کرتا ہے کہ انسان جو نصیحت دوسروں کو کرے خود اس پر عمل نہ کرے۔ ایک داعیہ دین کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ وہ باعمل ہو، کیونکہ باعمل ہوگا تو اس کی بات میں اثر ہوگا اور اس کی بات میں تاثیر ہوگی، بات دل سے نکلے گی تو دوسرے پر اثر کرے گی۔ سورہ صف آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے، یعنی ایسی بات کہو جس پر تم عمل بھی کر رہے ہو۔ قول اور فعل کے تضاد سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ علماء یہود کو دو جو ان کی تھی نا بری عادتیں وہ ان کو ایمان نہیں لانے دیتی تھیں، ایک حب مال کی محبت، دوسری حب جاہ، شان و شوکت، مرتبہ سرداری کی محبت۔ یہود کے علماء کو ڈر تھا کہ اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ہماری آمدنی ختم ہو جائے گی، سرداری چھوڑ کر ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنا پڑے گی، یعنی ابھی سب ہمارے آگے جھکتے ہیں اور ہم سے مسئلے پوچھتے ہیں، ہمیں کتاب والا سمجھتے ہیں، عالم سمجھتے ہیں، پھر ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ان کے آگے جھکنا پڑے گا، ان کے احکامات کے مطابق زندگیاں گزارنی پڑیں گی۔
تو یہ مال و دولت کی محبت اور سرداری کی محبت جو ہے یہ ان کے دلوں میں گھر کر چکی تھی۔ تو اس کا علاج جو ہے وہ اگلی آیت میں آتا ہے، اور یہاں پہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف تلاوت کتاب کا ایک بہت امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے کہ صرف تلاوت کتاب کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ نے سوال کیا نا کہ تم تو کتاب کی تلاوت کرتے ہو، پھر تم عقل کیوں نہیں استعمال کرتے؟ تو اس کا مطلب ہے ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ نیک کاموں کی نصیحت کرنا بھی واجب ہے۔ یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ انسان نیک کاموں کی نصیحت نہ کرے، لیکن اپنی بھی اصلاح کرے، یہ خود بھی نیک کام کرے اور دوسروں کو بھی اس کی نصیحت کرے۔ اس کے بارے میں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو وائل فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتیں نکل آئیں گی اور وہ اس کے ارد گرد چکر کھاتا رہے گا۔ جہنمی اسے پوچھیں گے جناب آپ ہم کو تو اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے اور برائیوں سے روکنے والے تھے، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ وہ کہے گا افسوس، میں تمہیں کہتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، میں تمہیں روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو یہ اتنا سخت عذاب ملے گا ان لوگوں کو جو بات کہتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب ہے عمل کی اصلاح بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 45 پہ چلتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ، اور مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز، وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، لَكَبِیرَةٌ، البتہ بڑی بھاری ہے، إِلَّا مگر عَلَى الْخَاشِعِینَ، اوپر خشوع کرنے والوں کے۔ لَكَبِیرَةٌ کا ترجمہ میں نے کیا البتہ بڑی بھاری ہے، کیونکہ یہ لا بھی پہلے آ گیا، یاد رکھیے انشاءاللہ آگے چل کے بہت دفعہ یہ ہم پڑھیں گے، اس کو لام تاکید کہتے ہیں، شروع میں جو لا آتا ہے، اور لام تاکید بھی آ گیا اور بعد میں تنوین بھی آ گئی۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے لَكَبِیرَةٌ، البتہ یہ بڑی بھاری ہے۔ یہ تاکید کے لیے شروع میں جہاں پہ لام آتا ہے نا، تو عام طور پہ وہ تاکید کے لیے لام آتا ہے، لیکن اور بھی لام ہے انشاءاللہ ساتھ ساتھ وہ بھی بتاتی جاؤں گی انشاءاللہ۔ تو ہم آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 45 پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تمہاری حالت یہی ہے تو اللہ کی مدد مانگو کہ اے اللہ جو ہم دوسروں کو بتا رہے ہیں ہمیں خود بھی وہی کچھ کرنے کی توفیق دے دے۔ صبر اور نماز کے ساتھ، یہ دو ہتھیار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مومن کو دیے ہیں۔ صبر کرنے والا مومن جو ہوتا ہے نا، وہ تو ہوتا ہی صبر کرنے والا ہے، ہر چیز میں صبر کے۔ دیکھیں آپ نماز صبر کے بغیر نہیں پڑھ سکتے، بھوک لگی ہوتی ہے تو روزہ رکھا ہوا ہے تو پھر کھا نہیں سکتے، صبر کرنا ہے۔ اور نماز پڑھتے ہوئے آپ کو جو بھی کچھ ہم دنیاوی جو ہماری ضروریات ہوتی ہیں، جیسے کسی سے بول چال کرنا یا کچھ، سب چیزیں ہمیں صبر کے ساتھ برداشت کرنا پڑتا ہے، خاموشی اختیار کرنی ہوتی ہے، یہ بھی مشکل کام ہے۔ نماز اور صبر دونوں ہی مشکل کام ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ اور اصل میں یہ جو پیچھے ہم نے پڑھی نا برائیاں ان کی پڑھی تھیں یہودیوں کی پچھلی آیات میں، ان کا یہ علاج بتایا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو حب جاہ و مال میں مبتلا تھے نا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مان رہے تھے، یعنی مال کی قربانی نہیں دینا چاہتے تھے، اپنی بڑائی اور اپنے رتبے کی قربانی دینا ان کو بہت مشکل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تمہیں دینا پڑے گا، اور اس کے لیے تمہیں دو ہتھیاروں سے کام لے سکتے ہو، تم نماز سے اور صبر سے، اور تمہیں یہ اپنی چیزیں قربان کرنی پڑیں گی۔ اور دیکھیے جتنی بڑی مشکل قربانی ہوتی ہے نا، اتنا ہی اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کی محبت دل سے نکالنا بہت مشکل تھا ان کے لیے اور آج ہمارے لیے بھی، لیکن یاد رکھیے جو ان کو نکالے گا وہ بڑا نیکی کا کام کرے گا۔ کہا جا رہا ہے اس نیکی کو کرنا مشکل لگ رہا ہے تو صبر اور نماز سے مدد لو۔ نماز اور صبر جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز سے ایمان بڑھتا ہے، نماز دل میں اللہ کا خوف اور آخرت کی جواب دہی کا خوف پیدا کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جب بھی ان کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ نمازوں میں زیادہ
ٹائم لگاتے تھے، نمازوں کی طرف بھاگتے تھے، صلاۃ الحاجات پڑھتے تھے، اور دیکھیے مرنے تک، آخری دم تک نماز کبھی بھی چھوٹتی نہیں ہے، آخری دم تک صبر ہے، صبر نہیں چھوٹتا، ایسے ہی ہے نا، صبر بھی آخر دم تک ہے، آخری سانس تک، اور نماز بھی آخری سانس تک، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، محبت میں نہ دشمنی میں، ہر دم نماز نہیں چھوٹنی، صبر نہیں چھوڑنا، اپنی مرضی کے خلاف ہونے والی بات پر صبر کرنا، یہ نہیں کہ بات پوری ہو گئی تو پھر انسان کہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے جی، وہ جیسے بہت لوگ کہتے ہیں نا جی ہم نے بڑا صبر کیا، حالانکہ پہلے خوب مشکل پڑنے پر واویلا کیا جاتا ہے، پھر کہہ دیا جاتا ہے جی ہم نے بڑا صبر کیا۔ یاد رکھیے صبر وہ ہے جو پہلی چوٹ پر کیا جائے، اپنے منہ سے الفاظ کوئی شرکیہ کلمہ نہ نکالا جائے، واہی تباہی نہ بکی جائے، صبر کیا جائے، یہی اصل میں اللہ کو پسندیدہ ہے، اور جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، پہلے بھی میں نے بیان کیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے، لیکن اب دیکھیے ساتھ ہی اللہ نے بتا دیا انہا لکبیرۃ، البتہ یہ بڑی ہی بھاری ہے، بڑی بھاری چیز ہے، اس کو ادا کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن جو اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، خشوع کرنے والے ہیں، ان کو نماز بھاری نہیں لگتی۔ دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نماز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ منہ سے نمازیں تو پڑھے ہوتے ہیں لیکن کہہ رہے ہوتے ہیں ہائے ہائے پھر ابھی تو پڑھی تھی ابھی پھر آگے، جیسے سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، تو خدا نہ خواستہ اس طرح کے منہ سے الفاظ بھی مت نکالا کیجیے، کیونکہ جنت واجب ہو جائے گی، حدیث مبارکہ ہے، جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز سے محبت کرنا سکھا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ، والنظر فی عجائبہ، والعمل بذلک ما بقیت، انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔